بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج چھٹا رمضان المبارک ہے اور ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی نزول العذاب اذا لم یغیر المنکر۔ حدثنا احمد بن منین قال حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ۔ عجیب و غریب یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ اے لوگو انکم تقرؤون هذه الآیہ، تم اس آیت کو پڑھتے ہو لیکن اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھتے۔ وہ آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، اپنی ذات کو پکڑ لو، یعنی اپنی اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم لوگ ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہی، کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ تو اس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کہیں تم اس کا یہ مطلب تو نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ہدایت پر ہیں تو ہماری بلا سے کوئی گمراہی میں جاتا ہے تو چلا جائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس ہم خود ہدایت پر ہونے چاہیے۔ فرمایا ہرگز بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو، یعنی اگر کوئی آدمی تمہارے سامنے گمراہی کے اوپر ہے تو اس کو گمراہی سے روکنا تمہارا فریضہ ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کا غلط کام سے روکنا تمہارا فریضہ ہے۔ اگر تمہارے آدمی کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا تمہارا فریضہ ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو چونکہ ظلم نہیں کر رہا اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کی، وہ جانے اس کا خدا جانے، میں جانوں میرا خدا جانے۔ تو آج کل بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر وہ لوگ ہدایت پر ہیں تو کسی دوسرے کا گمراہی پر ہونا ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعوت کی ایک قسم، دعوت غیر کے لیے، یعنی اگر کوئی ایک انسان غیر کو دعوت دیتا ہے اور اس کو ایمان پر لانے کے لیے اور اسلام پر لانے کے لیے کہتا ہے تو یہ دعوت کی پہلی قسم ہے۔ اور ایک دعوت کی دوسری قسم ہے دعوت اصلاح، کہ ایک اپنے کو دعوت دی جاتی ہے، مسلمان کو دعوت دی جاتی ہے، اور وہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے برے عمل سے خیر کے عمل کی طرف آ جائے۔ جو پہلی قسم ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ اگر آپ ایمان لے آئے، ایک آدمی ایمان نہیں لایا تو اس کا ایمان نہ لانا آپ کے لیے کوئی مضر نہیں ہے۔ آپ سے آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے ایمان کے بارے میں، آپ کے اعمال کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ کوئی دوسرا ایمان نہیں لاتا تو اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان مسلمان ہے اور دوسرا اس کے سامنے مسلمان موجود ہے اور وہ غلط چیز کے اوپر ہے، وہ غلطی کے اوپر ہے، وہ گمراہی کے اوپر ہے، تو اب اس صورت کے اندر آپ کا اس کو روکنا ضروری ہے، آپ کا اس کو راہ راست پر لانا ضروری ہے، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، کہ خیر کے کاموں کا حکم دینا اور برائی کے کاموں سے روکنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ کسی کی نقصان یا کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی اگر تم ہدایت پر ہو۔ اور ایک انسان جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے وہ ہدایت پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس آیت میں نفی نہیں کی گئی، بلکہ وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور ایک انسان ہدایت پر ہی جب ہوتا ہے جب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تم اس آیت کا غلط مطلب سمجھتے ہو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی ہے، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ، ایک انسان اگر کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ، اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اس کی وجہ سے سب کو عذاب میں مبتلا کر دیں۔ یعنی ظالم کو ظلم سے نہ روکنا بھی ایک ظلم ہے۔ اگر آپ ظالم کو ظلم سے روکنے پر قادر ہیں اور پھر بھی اس کو نہیں روکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی ایک ظالم ہیں۔ ہاں، وہ الگ صورت ہے
کہ اگر آپ ایک ظالم کو ظلم سے روکنے پر قادر ہی نہیں ہیں یا ایک گناہگار کو گناہ سے روکنے پر قادر ہی نہیں ہیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی وبال نہیں ہے. لیکن اگر آپ قادر ہیں اور پھر بھی نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ گناہگار ہیں. باپ اپنے بچوں کے لیے ذمہ دار ہے. اگر وہ بچوں کو نہیں روکتا، اپنی اولاد کو گناہ کے کاموں سے نہیں روکتا تو باپ کے اوپر بھی مواخذہ ہوگا. اسی طرح ہر انسان، شوہر اپنی بیوی کے لیے ایک ذمہ دار ہے. اسی طرح بھائی اپنے بھائی کے لیے ایک ذمہ دار ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی کو گناہ کے کام سے روک سکتا ہے اور پھر بھی نہیں روکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم ہے. باب ما جاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں پر واقف انسان تھے. وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، یعنی اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے روکتے رہنا لوگوں کو. کیوں؟ اگر تم ایسا نہیں کرو گے لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْهُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط فرما دے. فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، اور پھر اس کے بعد تم اللہ سے دعائیں مانگتے رہ جانا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. یعنی اگر انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کی دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھولے رکھیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے. یاد رکھیے کہ معاشرہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہی صحیح رہ سکتا ہے. اگر آپ کے گھر کے اوپر برابر میں آگ لگی ہے اور آپ فکر نہیں کرتے کہ برابر والا گھر جل رہا ہے، میرا تو گھر نہیں جل رہا، یاد رکھیے کل کو وہ آگ آپ کے گھر پہ بھی آ جائے گی. تو اگر آپ بے حیائی کے اندر، خرافات کے اندر دوسرے لوگوں کو نہیں روکتے تو کل کو یہ چیز آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے گی. تو اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ معاشرہ محفوظ رہے تو اچھی باتوں کا دوسروں کو حکم کرنا اور برائی کی چیزوں سے دوسروں کو روکنا یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے. اب روکنے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان ہاتھ سے روکے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ ایک انسان کسی بھی منکرات کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے اس کو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، دوسرا درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ایک انسان اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا کسی کو برائی کے کام سے تو فرمایا اپنی زبان سے روکے، اس کو زبان سے منع کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر تیسرا درجہ کہ اپنے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو کم از کم برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی برائی کا کام ہوتا ہے، تو سب سے پہلا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ میرا بیٹا کر رہا ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی کر رہا ہے، یا یہ میری بیوی کر رہی ہے، یا کوئی ایسا بندہ کر رہا ہے جس کو میں آسانی سے روک سکتا ہوں. تو اس صورت میں مجھے پہلی فرصت میں اس کو روکنا پڑے گا، اپنے ہاتھ سے ہی روکنا پڑے گا. تو جس جگہ پر انسان کو اتھارٹی حاصل ہو، تو اسی طرح جو حاکم ہے اس کو رعایا پر اتھارٹی حاصل ہے، تو گورنمنٹ کے لیے بالکل اس بات کا اختیار ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور وہ اس کے اندر اپنی قوت اور اپنا ہاتھ استعمال کرے. یعنی وہ بزور بازو اس چیز کے اوپر عمل درآمد کرانے کی قدرت رکھتی ہے. وہ اگر کسی کو برائی کا کام کرتے دیکھے گی تو بزور بازو وہ اپنی فورس کے ساتھ روکے گی، وہ قانون کے ذریعے سے روکے گی، وہ اس کے اوپر جرم کے اوپر سزائیں دے سکتی ہے. لیکن چونکہ ایک عام انسان کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہوتی، کسی دوسرے کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی آدمی جا رہا ہے، وہ گانے سنتا ہوا جا رہا ہے، تو آپ اس کو زبان سے روک سکتے ہیں. آپ اس کو یہ ڈنڈا مار کے یا فورس قائم کر کے تو نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا منصب نہیں ہے. لیکن آپ اس کو کم از کم زبان سے واعظ و نصیحت ضرور کر سکتے ہیں. آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر میں کوئی بھی کام ایسا ہو رہا ہے کہ جو برائی کا ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، جو خرافات کا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہے، تو آپ کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ آپ اس کام کو اپنے زبان سے روکیں. اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں روکتے
تو اپنے ایمان کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کو دل سے برا جانیں۔ اگر آپ اس کو دل سے بھی برا نہیں جانتے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں گانے بج رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں یہاں ناچ گانا ہے، یہاں ڈھول دھماشے ہیں، اگر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ یہاں اللہ کے حدود کی اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی اور اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر ڈرے اس بات سے کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ کے اندر ایمان کی رمق بھی موجود نہیں ہے، آپ اضعف الایمان سے بھی خالی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے گناہ کے کام ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بلا سے بھاڑ میں جائیں، ہوتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ آپ ضعیف ترین جو ایمان کا درجہ تھا اس سے بھی گر چکے ہیں، اس سے بھی اپنے ہاتھ گنوا چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔